امين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد تجلیات نبوت یہ ہمارا سبق ہے، یہ کتاب ہے اور اسی سے ابھی ہم کو پڑھنا ہے، اور اس میں ہم پہنچے تھے پیج نمبر 55 پر۔ پیج نمبر 55 اوپن کریں جی۔ اہل ایمان کی عبادت و تربیت۔ اس سے پہلے جو باتیں بتائی گئی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق، وہ یہ تھی کہ پہل ایمان لانے والے کون تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت نوازی گئی، جب آپ کو رسول بنایا گیا، رسول بنائے جانے کے بعد سب سے پہلے کن لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور جن لوگوں نے بھی اسلام قبول کیا وہ کون تھے، کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر انہوں نے لبیک کہا، یہ ساری باتیں الحمدللہ ہمارے سامنے گزر گئیں۔ اور سب سے پہلے انسانوں کے اندر یعنی کس نے دعوت قبول کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے رسول ہونے کی رسالت کو کس نے قبول کیا؟ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے بالعموم، اور ویسے خواتین میں اگر کہا جائے تو انہی کا نام ہے پہلے، اور مرد حضرات میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اسی طریقے سے غلاموں میں زید بن حارثہ بن شراحیل کلبی ہیں۔ تو اس طریقے سے دعوت آپ کی کس نے قبول کی اور کس موقع سے قبول کی، اور اس کے علاوہ ان صحابہ کرام کے علاوہ اور بھی بہت سارے لوگ اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے۔ چنانچہ اب اس کے بعد بات آ رہی ہے اہل ایمان کی عبادت و تربیت۔ جب وہ لوگ اسلام قبول کر لیے اور وہ مومن ہو گئے، تب ایسی صورت میں اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اہل ایمان کی عبادت اور ان کی تربیت بھی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ اللہ رب العالمین نے بھی اس کے تعلق سے سورہ مدثر میں جو ذکر فرمایا، اس کے حساب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے صحابہ کرام اور صحابیات جن لوگوں نے بھی اسلام لائے اور ایمان پر ڈٹے رہے اور کامل مومن ہوئے، ان لوگوں کے تعلق سے تذکرہ کہتے ہیں کہ جیسا کہ گزر چکا ہے، سورہ مدثر کی ابتدائی آیات کے بعد وحی پیدر پہ آتی رہی، یعنی ایک کے بعد دیگرے بیک ٹو بیک جو ہے وحی کا سلسلہ اب شروع ہو گیا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری مرتبہ آپ نے وحی کے منظر کو دیکھا، اور اس سے مزید آپ کی ہمت بڑھ گئی، اور آپ کا دل یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد خاص سے ہے آپ کے دل کو مضبوط کر دیا۔ اس کے بعد جو وحی کا سلسلہ برابر اب آنا جانا شروع ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد سب سے پہلی جو سورت جو نازل ہوئی وہ سورہ فاتحہ ہے، اس کے بعد سورہ مدثر کی پہلی سب سے پہلی آیات جن آیات سے آپ کو نبوت کی سرٹیفکیٹ ملی وہ سورہ علق کی آیات ہیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم۔ اور اس کے بعد جو دوسری مرتبہ جو وحی نازل ہوئی، جو آیت نازل ہوئی، وہ ہے سورہ مدثر کی، جس سے آپ کو رسالت کی سرٹیفکیٹ دی گئی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ اور اس کے بعد یہ دو آیتوں کے یعنی ان دو صورتوں کے یعنی ابتدائی آیات کے نازل کے بعد کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جو سورت نازل ہوئی وہ سورہ فاتحہ ہے، کیونکہ اب یہاں سے مومنوں کو، مسلمانوں کو نماز کی ترغیب آہستہ آہستہ دینا ہے، عبادت کی طرف انہیں بلانا ہے، اللہ کی بندگی کی طرف انہیں بلانا ہے۔ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس میں اہل ایمان کو حمد و دعا کا طریقہ بتایا گیا ہے، اہل ایمان کو حمد کا اور دعا کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ حمد یعنی جیسے سورہ فاتحہ کے ابتدائی حصے میں اللہ تعالیٰ نے جیسے فرمایا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ حمد ہے، مالک یوم الدین، یہ حمد اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہے، یہ بزرگی ہے، اور اللہ العالمین کی بزرگی کو اس میں بیان کیا گیا۔ تو لازم بات ہے جو رب العالمین جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں پالا، جس نے جو ہمارا پالنہار ہے، اگر انسان اس کی بندگی نہ کرے، اس کی بڑائی بیان نہ کرے، اس کی حمد نہ بیان کرے، تو کس کی کرے گا؟ تو اسی لیے یہاں پر سب سے پہلے اللہ نے حمد و دعا کا اس سورہ کے اندر طریقہ بتایا۔ دعا وہ ہے جو ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے رب ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہم مدد مانگتے ہیں،
اور تو ہمیں صراط مستقیم پر چلا، صراط مستقیم کی ہدایت دے، صراط مستقیم کی ہدایت دے۔ تو یہ سارے الفاظ، یہ سارے جملے یعنی آیات جو ہیں دعا پر دلالت کرتی ہیں، جس پہ بندہ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے، رب تو کہ تو مجھے ان کاموں کی توفیق دے۔ اسی لیے کہا گیا کہ اہل ایمان کو حمد دعا کا طریقہ بتایا گیا، اللہ کی ہستی کی چند جامع صفات بیان کر کے اس کا ٹھیک ٹھیک تصور دیا گیا، اللہ کی ہستی کی چند جامع صفات بیان کر کے اس کا ٹھیک ٹھیک تصور دیا گیا ہے، اور یہ بھی سمجھا دیا گیا ہے کہ اس دنیا میں اچھے برے جیسے کام کرو گے ٹھیک ویسا ہی نتیجہ اور بدلہ پاؤ گے، اور یہ بدلہ آگے ایک دوسری دنیا میں ملے گا، یعنی مالک یوم الدین، تو قیامت کے دن کا مالک ہے۔ یہ بدلہ آگے ایک دوسری دنیا میں ملے گا۔ اس کے علاوہ کامیابی اور سعادت کے راستے کی پہچان بھی بتائی گئی، اس کے علاوہ کامیابی اور سعادت کے راستے کی پہچان بھی بتائی گئی ہے۔ اس طرح دین حق کا سارا ماحصل اس صورت کے چند سادے بولوں میں آ گیا ہے۔ اس طرح دین حق کا سارا ماحصل، دین حق مطلب دین اسلام کا سارا جو کچھ بنیاد ہے عبادت، اللہ تعالیٰ سے لو، اس کی بڑائی، اور قیامت یعنی قیامت کے دن پر ایمان، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت، بندگی، دعا اور ہدایت کا راستہ، یہ ساری چیزیں مختصر طور پر اللہ تعالیٰ نے اس میں ذکر فرمائی۔ کہتے ہیں اس کے علاوہ کامیابی اور سعادت کے راستے کی پہچان بھی بتائی گئی۔ اس طرح دین حق کا سارا ماحصل اس صورت کے چند سادے بولوں میں آ گیا ہے، اور حمد اور دعا کی شکل میں بندے کو اس کی تعلیم دی گئی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ رسالت شروع ہونے کے بعد سب سے پہلے جو حکم دیا گیا وہ نماز کا حکم تھا، جب نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا دیا گیا، یعنی رسول بنا دیا گیا، تو جو سب سے پہلے جو حکم دیا گیا وہ نماز کا حکم دیا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تشریف لا کر نماز اور وضو کا طریقہ بتایا، اور صبح شام 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیا، صبح شام 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ تو یہ ابھی نماز جب فرض نہیں ہوئی اس سے پہلے کے مراحل نماز فرض ہونے کے بعد، تو پھر اس کے بعد یعنی کہ 5 وقتہ نماز اللہ تعالیٰ نے معراج کی رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 آسمانوں پر بلا کر کے جو ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ عظیم تحفے سے نوازا ہے۔ لیکن یہ جو مرحلہ ہے یہ بھی ابتدائی مرحلے میں ہی، اور نماز کا طریقہ اور وضو کا طریقہ جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بتا دیا گیا، اور پھر یہ بھی بتا دیا گیا کہ صبح شام 2 رکعت نماز پڑھ لیا کرو، نماز پڑھنے اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے یوں مکمل طہارت اہل ایمان کی علامت ٹھہری، مکمل طہارت اہل ایمان کی علامت ٹھہری۔ وضو کو نماز کی شرط قرار دیا گیا، سورہ فاتحہ نماز کے اصل قرار دی گئی، اصل اور حمد و تسبیح نماز کے اور اردو وظائف قرار پائے، یعنی اور حمد و تسبیح نماز کے اوراد وظائف قرار پائے، یعنی کہہ رہے ہیں کہ وضو کو نماز کی شرط قرار دیا گیا، یعنی اس وقت بھی وضو کو وہ اہمیت دی گئی جو پہلے جو آج بھی اہمیت ہے کہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور سورہ فاتحہ کو نماز کی اصل قرار دیا گیا، کہا کہ ہر نماز کے اندر سورہ فاتحہ آپ کو پڑھنا ہر رکعت پہ، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں بھی اس کے تعلق سے ذکر فرمایا، بعد میں بھی یعنی جیسے کہ آپ جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں اچھی طریقے سے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، مشہور احادیث ہیں اس سلسلے میں، جس نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ اس آدمی کی کوئی نماز ہی نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی۔ تو اس میں تمام نمازیں شامل ہیں، فرض ہے، نوافل ہے، واجبات ہیں، سنن ہیں، جتنی نمازیں ہیں سب اس کے اندر شامل ہیں، تو لہذا سورہ فاتحہ نماز کی اصل قرار دی گئی، یعنی اب مسلمانوں کو چاہیے قرار دیا جا رہا ہے کہ چاہیے کہ سورہ فاتحہ کو وہ نماز کے اندر پڑھیں، اور دیگر حمد و تسبیح یعنی سبحان اللہ یا سبحان ربی الاعلیٰ وغیرہ جو بھی اور وظائف تھے اس کو نماز کے دوسرے وظائف قرار پائے۔ اب نماز ہی اہل ایمان کی اصل عبادت تھی جو انہیں قائم کرنی تھی، نماز ہی اہل ایمان کی اصل عبادت تھی جو انہیں قائم کرنی تھی، اس کے لیے وہ نظروں سے دور جگہوں کا انتخاب کرتے، اور کبھی کبھی وادیوں گھاٹیوں میں بھی چلے جاتے تھے، کیونکہ اب نماز ادا کرنا ہے، کفر اور شرک کا دور ہے اور مسلمانوں کی تعداد کم ہے، ایسے میں اب مسلمان اگر عبادت کرے تو کہاں کرے، مسئلہ یہ تھا۔
کہ اگر عبادت کرتے تو ایک کفار مشرکین ستاتے، بہت سارے مسائل تھے، تو لہٰذا ایسا ہوا کہ صحابہ کرام خود جو ہے دور جگہوں کا انتخاب کرتے ہیں اور وادیوں گھاٹیوں میں جا کر کے چھپ کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت اور بندگی کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اسلام کے ابتدائی دنوں میں نماز کے علاوہ کسی عبادت یا امر نہیں کا پتہ نہیں چلتا، یعنی اللہ تعالیٰ نے نماز کو ہی سب سے پہلے ضروری قرار دیا، اور کسی عبادت کے تعلق سے یعنی کرو یا نہ کرو اس کے تعلق سے کچھ واضح نہیں ہوتا ہے کہ اور بھی کچھ احکامات اللہ تعالیٰ نے کیا ہم مسلمانوں کے اوپر اتارے، مسلمانوں کے لیے ضروری قرار دیے، یہ پتہ نہیں چلتا۔ وہی آتی تھی توحید کے مختلف گوشوں کو بیان کرتی تھی، حالانکہ وہی کا سلسلہ جاری تھا، لیکن اس سلسلے میں یہی بات بتائی جاتی تھی کہ توحید کو یعنی کس طریقے سے شرک کو مٹا جائے، توحید کو لوگوں کی دلوں میں راسخ کیا جائے، اتارا جائے، اس کا پابند کیا جائے، تو وہی آتی تھی توحید کے مختلف گوشوں کو بیان کرتی تھی۔ اس لیے آپ دیکھیں مکہ کی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جتنی وحی ہوتی اکثر ان میں سے تقریباً سب کے سب توحید سے متعلق، شرک کی مذمت سے متعلق، توحید کو قائم کرنے کے متعلق، یہی چیزوں سے زیادہ تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نفس کی صفائی کی ترغیب دیتی تھی، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نفس کی صفائی کی ترغیب دیتی تھی، یعنی کون سی؟ وحی دیتی تھی، یعنی وحی میں نفس کی ترغیب کے تعلق سے بھی احکامات اللہ تعالیٰ اتارا کرتا تھا۔ مکارم اخلاق پر ابھارتی تھی، یعنی اچھے اخلاق پر ابھارتی تھی کہ بھئی مسلمان کو کیسے اچھا با اخلاق ہونا چاہیے، اس کا کریکٹر کیسا ہونا چاہیے، ان چیزوں پر وہ ابھارتی تھی۔ جنت و جہنم کے حالات بیان کرتی تھی، جنت و جہنم کے حالات بیان کرتی تھی کہ جنت کیسی ہے، جہنم کیسی ہے، جنت میں کس کے لیے وہاں نعمتیں ہیں، جہنم میں کس کے لیے سزائیں مقرر ہیں، کن کن کاموں پر ہے، یہ صحیح بات ہے، کیونکہ انسان جب بھی کوئی کام کرتا ہے تو بغیر فائدے کے لیے کرتا ہے اور کرنا بھی نہیں چاہتا ہے، تو اس سلسلے میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اسے پہلے ہی بتا دیا کہ اگر تم ایسا اچھا کام کرو گے تو تمہارے لیے جنت میں یہ نعمتیں ہوں گی، اور اگر برا کام کرو گے تو جہنم میں تمہارے لیے برا ٹھکانہ ہوگا۔ تو اس کی وضاحت اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے لیے وحی کے ذریعے سے اللہ رب العالمین بیان کرتے رہا ہے یا برابر بیان کرتا ہے۔ تو لازم بات ہے اگر شرک سے بچانا ہے یا کفر سے بچانا ہے لوگوں کو تو جہنم کے احوال ان کے سامنے رکھنا ضروری ہے کہ نہیں بچنے پر کیسا ان کا انجام ہوگا، ان کے حالات کیسے ہوں گے، اور جہنم میں کون ان کو ٹھکانہ دے گا، یہ ساری باتیں بتانا ضروری ہوگا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم دونوں کے بھی احوال کو بیان کرتے ایسے زبردست نصیحتیں لے کر وہی آتی تھی کہ ان سے سینے کھل جاتے تھے اور روح کو غذا ملتی تھی، یعنی ایسی باتیں، ایسے پیغامات اللہ کی جانب سے وہی کے ذریعے سے آتے تھے کہ لوگوں کے دل کھل جاتے تھے، یعنی صحیح فہم نے حاصل ہوتی تھی اور بات سمجھ میں آتی تھی، اور اسی طریقے سے روح کو غذا ملتی تھی یعنی جو روح ہے اس کو تقویت ملتی تھی نیک کام کرنے پر، برائیوں سے بچنے پر، اس معاملے میں اس کو غذا ملتی تھی۔ کہتے ہیں کہ در رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کتاب و حکمت کی تعلیم کے ذریعے سے صحابہ کرام کو اجزا کرتے ہیں، صحابہ کرام کو کتاب و حکمت کی تعلیم کے ذریعے سے صحابہ کرام کو اجزا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے دیگر انبیاء اور رسول کا مشن تھا، ایسے ہی آپ بھی صحابہ کرام کا تذکیہ کرتے، انہیں تعلیم دیتے، انہیں حکمت کی باتیں سکھاتے۔ اللہ نے قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر اس بات کا تذکیہ کرتے فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، کہ ہم نے انہی میں سے یعنی ان لوگوں میں انہی میں سے ایک انسان کو رسول بنا کر کے ہم نے بھیجا ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتی، جو اللہ کے احکامات کے یعنی اللہ رب العالمین کے کلام کی آیات پڑھ کر کے سناتا ہے، اور وہ یعلمہم الکتاب، اور انہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے اور حکمت کی تعلیم، ویزکیہم، ان کا تزکیہ بھی کرتا ہے۔ اللہ نے خود قرآن مجید میں ذکر فرمایا اس تعلق سے کتاب و حکمت کی تعلیم کے ذریعے سے صحابہ کرام کو اجزا کرتے ہیں، انہیں دلوں کی صفائی، اخلاق کی پاکیزگی، معاملات کی سچائی اور نفس کی عفت کی تربیت دیتے ہیں، تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لاتے، صحیح راستہ بتاتے، اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑنے، اس کی رسی کو اچھی طرح تھامنے اور اس کے معاملے میں ثابت قدم رہنے کی تلقین فرماتے ہیں، یعنی کہ تزکیہ، تعلیم
اور ان ساری باتوں کے ذریعے سے ان ساری چیزوں کو نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کور کرتے، صحابہ کرام کو تعلیم دیتے، ان کی تربیت کرتے تھے۔ اور یہ چیز بہت زیادہ ضروری ہے۔ جب ایک شخص آپ اللہ کے جب ایک شخص اسلام قبول کیا، ایمان کے راستے پہ جب آ گیا، تو اس کی تربیت لازمی ہے۔ اس کو کیسے اس پر چلنا ہے، کیسے اس کو قائم کرنا ہے، کیسے اس پر خود کو قائم رہنا ہے، کیسا دوسروں تک پہنچانا ہے، ساری باتیں جاننا ضروری ہے۔ تب جا کر کے آدمی جس راستے کو اختیار کیا، اس راستے کا وہ حق بھی ادا کر سکتا ہے، اور خود بھی صحیح چل سکتا ہے، دوسروں کو بھی اس راستے پر چلنے کی تعلیم دے سکتا ہے، تلقین کر سکتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ یوں 3 برس گزر گئے، یعنی کہ یہ آیات سورہ فاتحہ وغیرہ اترنے کے بعد، اور جو ہے 2 ٹائم کی نماز صبح و شام کی پڑھنے کے احکامات، یہ ساری چیزیں اترنے کے بعد جو ہے اس طریقے سے 3 برس گزر گئے، اور صرف افراد کو دعوت دی جاتی رہی، اور صرف افراد کو دعوت دی جاتی ہے، مجلسوں محفلوں میں کہیں اعلانیہ تبلیغ نہیں کی گئی، یعنی فرداً لوگوں کو پکڑ کر کے ان کو حق بات بتایا جاتا رہا، اور مجلسوں محفلوں میں کہیں بھی کھلم کھلا تبلیغ نہیں کی گئی، مجلسوں محفلوں میں کہیں بھی کھلم کھلا تبلیغ نہیں کی گئی۔ لیکن قریش کو اس کا علم ہو گیا، قریش کو اس کا علم ہو گیا، اور بعض نے اس پر نکیر بھی کی۔ قریش کے لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ جو ہے جو لوگ بھی اسلام قبول کے اور مسلمان ہو گئے، اب وہ جو ہے تبلیغ تو نہیں کرنا، انفرادی طور پر کر رہے ہیں، اس بات کا علم ہو گیا، اور اس پر بعض لوگوں نے مطلب ریئیکٹ بھی اپنا پیش کیا۔ بعض اہل ایمان پر اسی مسئلے پر کچھ زیادتی بھی کی گئی، تاہم عمومی طور پر قریش نے اب تک اسے کوئی اہمیت نہیں دی، یعنی بعض اہل ایمان پر کچھ زیادتیاں بھی کی گئی، عمومی طور پر قریش نے اب تک اسے کوئی اہمیت نہیں دی۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے دین سے کوئی تعارض نہ کیا، نہ ان کے معبودوں کے بارے میں کوئی بات کہی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعوت کے درمیان، یعنی انہیں حق تک بلانے کے درمیان، نہ ان کے معبودان باطلہ کو برا بھلا کہا، نہ ان کے دین کے سلسلے میں کوئی برا بھلا کہا، صرف کہتے تمہارا رب ایک ہے، دین ایک، سچا راستہ یہی ہے، اور رب العالمین تمہارا حقیقی معبود وہی ہے۔ اس سے قصہ تبلیغ کرتے ہوئے نہ البتہ شرک سے روکتے، کہتے کہ اللہ کے علاوہ شرک، اس طریقے سے، کیونکہ اگر وہ راستہ اختیار کرتے کہ ان کے معبودان باطلہ کو برا بھلا کہیں، یا ان کے بارے میں غلط سلط باتیں ذکر کریں، لازمی بات ہے، اس سے بجائے دعوت عام ہونے کے لوگوں میں انتشار پھیل جاتا، اور خون ریزیاں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اسی لیے قرآن مجید میں ہمیں اس پوائنٹ پر بھی ہمیں یہی پیغام دیا، نبی کے وسلم کی دعوت کے سلسلے میں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی پیغام دیا۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، تم گالی نہ دو جو لوگ بھی اللہ کے علاوہ دوسروں کی جن کی بندگی وہ کر رہے ہیں، معبودان باطلہ کی، ان کو گالی مت دو، لا تسبوا الذین من دون اللہ فیسبوا اللہ، تم گالی دو گے تو پھر ہوگا کیا؟ وہ بھی پلٹ کر کے اللہ کو گالی گلوچ کریں گے، کیونکہ ان کے پاس علم نہیں ہے، جہالت ہے، وہ لوگ اندھیری میں ہیں، اور وہ غفلت میں ہیں، نادانی میں ہیں، لہذا اللہ کو برا بھلا کہیں گے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات ذکر فرمایا، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہاں پر ایسی کوئی بات نہیں کی۔ اب ابھی ایک وقت گزرا کہ جس میں صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم انفرادی طور پر لوگوں کے درمیان دین کی بات کو پھیلاتے رہے، اور دین کے احکامات کو عام کرتے رہے۔ لیکن اب ایک مرحلہ پھر ایسا بھی آ گیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام علانیہ کھلم کھلا تبلیغ کرنے لگے۔ اس سلسلے میں اللہ نے یہاں پر ذکر، اس سلسلے میں صحابہ کتاب کہتے ہیں کہ اب اسلام کی علانیہ تبلیغ اب یہاں سے شروع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوئی۔ کہتے ہیں کہ قرابت داروں میں سب سے پہلے تبلیغ، یعنی رشتہ داروں میں، عزیز و قریب میں، جو قریبی جو لوگ ان کے درمیان، کہتے ہیں کہ جب اکا دکا افراد کو خاموشی سے اسلام کی دعوت دیتے ہوئے 3 برس گزر گئے، قریش اور دوسرے قبیلوں کے کچھ اچھے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، تنہا اکیلے مل کر کے جب دین کی دعوت دی گئی تو لوگوں نے اسلام کو قبول کر لیا، اور اس طریقے سے 3 برس گزر گئے۔ یوں اسلام کی علانیہ مطلب اوپنلی جو ہے تبلیغ کے لیے علانیہ تبلیغ کے لیے حالات میں تھوڑی سی گنجائش ہو چلی۔ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا
وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حکم یہ دیا کہ اور اب آپ اپنے نزدیکی رشتے داروں کو ڈرائیے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا، اللہ کے رسول اب آپ اپنے قریبی نزدیکی رشتے داروں کو ڈرائیں، اور واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین، کہ جو ایمان لائیں اور آپ کے پیروکار بن جائیں ان کے لیے اپنا بازو بچھا دیجیے، ان کا اپنا بازو جھکا دیجیے خیر کے لیے، بھلائی کے لیے، اور جو آپ کی بات نہ مانے ان سے آپ اپنی لا تعلقی کا اعلان کر دیں، یعنی کہ جو آپ کی رسالت کا انکار کرے، رسول نہ مانے، آپ کی لائی بھی شریعت کو ٹھکرانے کی بات کہے یا اس کی خلاف ورزی کرے، آپ ان سے لا تعلقی کا اظہار کر لیجیے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ جینا کرنا یہ مناسب نہیں۔ آج ہم مسلمانوں کے اندر کتنے لوگ ایسے ہیں جہاں پر شریعت اسلامیہ کی احکامات کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، دھجیاں، کون مسلمانی دھجیاں اڑا دی جاتی ہیں، اور کتنے احکامات کی پامالی کی جاتی ہے اپنی آنکھوں کے سامنے، لیکن اس کے باوجود بھی کبھی ہمارے دینوں پر ذرا سا جیسے کہتے ہیں کہ جوں تک نہیں رہتی، ہمارے دینوں پر ذرا سا بھی احساس تک نہیں پیدا ہوتا۔ تو یہ چیز اس سلسلے میں ہم مسلمانوں کے اندر ذرا سا بھی کبھی کبھار کوئی چیز نظر، یعنی جہاں پر شریعت کے احکامات کی پامالی ہو رہی ہو یا خلاف ورزی ہو رہی ہو، تو اسی صورت میں ہم جو ہے وہاں پر اپنے بعض اوقات ان لوگوں کے ساتھ اپنی شرکت کو لازمی قرار دیتے ہیں، وہاں رہتے ہیں، ٹھہرتے ہیں، کتنے غلط کام معاشرے میں ہو رہے ہیں، کتنے غلط کام معاشرے میں ہو رہے ہیں، لیکن اور بجائے اس کے کہ اچھا جو لوگ ان جگہوں پر رہتے ہیں تو بجائے نصیحت کرنے کے، سمجھانے کے، خود بھی اس میں شریک ہو جاتے ہیں، اس گناہ کے کام میں خود بھی ملوث ہو جاتے ہیں۔ تو لہذا بندہ نہ کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، کہ جو آپ کی بات نہ مانیں ان سے اپنی لا تعلقی کا اعلان کر دیں۔ تو لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ دنیا کے اندر ہمیں اسلام نے یہ پیغام بھی دیا ہے، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ اگر آپ کسی سے محبت کریں، کسی مسلمان بھائی سے دوستی کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، تعلقات بناتے ہیں، تو اس کا معیار اللہ کی محبت ہونی چاہیے۔ اور اگر آپ کسی سے دشمنی بھی کرتے ہیں، اگر آپ کسی سے نفرت بھی کرتے ہیں، تو بھی اس کا بھی معیار اللہ رب العالمین کی محبت ہونی چاہیے، نہ کہ اپنے ذاتی مفادات۔ تو ذاتی مفادات بھی شامل حال ہوتی ہیں، لیکن اسی کو بنیاد بنانا ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کو یہاں پر یہی پیغام دیا گیا ہے کہ وہ ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو روک کر کے رکھیں۔ چنانچہ پھر کہتے ہیں کہ اس حکم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سب سے نزدیکی قرابت داروں یعنی بنو ہاشم کو اکٹھا کیا، کیونکہ اب اعلان ہے، اب اوپنلی جو ہے آپ دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں، تو آپ نے کیا کیا؟ سب سے نزدیکی قرابت دار جو رشتہ دار ہیں بنو ہاشم، ان کو جمع کیا۔ ان کے ساتھ بنو مطلب کے بھی کچھ آدمی تھے، آپ نے ان کے سامنے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور اس کی وحدانیت کی شہادت دی، اور فرمایا واللہ الذی لا الہ الا هو انی لرسول اللہ الیکم خاصہ وإلی الناس کافہ واللہ لتموتن کما تنامون ولتبعثن کما تستيقظون ولتحاسبن بما تعملون وإنها الجنة ابدا اب النار ابدا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کی قسم تم لوگ اسی طرح مر جاؤ گے جیسے سوتے ہو، تم لوگ اسی طرح مر جاؤ گے جیسے سوتے ہو، پھر اسی طرح اٹھا جاؤ گے جیسے جاگتے ہو، اس کا تم سے تمہارے اعمال کا حساب لیا جائے گا، پھر یا تو ہمیشہ کی جنت ہوگی یا ہمیشہ کے لیے جنت۔ ان لوگوں کو بتا دیا۔ دیکھیے یہاں ابتدائی مرحلے میں دین کی دعوت دی جا رہی ہے، آپ نے اللہ تعالیٰ کی کتاب وحدانیت کا تعلق سے ذکر کیا، اور پھر اپنے نبی ہونے تعلق سے پوچھا، انہیں بتایا کہ تمہیں مر کر کے دوبارہ اٹھنا ہے، جاگنا ہے، اور مرنے کے بعد تم اٹھائے جاؤ گے، اور اسی طریقے سے تم جیسے آپ دنیا میں جی رہے ہو لیکن ایک وقت آئے گا تم مر جاؤ گے، یعنی دنیا کی حقیقت کو کھول کر کے رکھ دیا، جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وان الاخرۃ، اور دوسری جگہ وان الاخرۃ ہی دار القرار، کہ دنیاوی زندگی جو ہے صرف کھیل تماشا ہے، دنیاوی زندگی صرف کھیل تماشا ہے، اور
حقیقت میں حقیقی زندگی برزخ کی اور آخرت کی زندگی ہے. حقیقی زندگی برزخ کی اور آخرت کی زندگی ہے. تو اللہ نے اور پھر ساتھ میں آپ نے یہ بھی فرمایا، جنت و جہنم کا تذکرہ کیا، کہا کہ دیکھو جو تم میں سے اچھا عمل کرے گا ہمیشگی تو وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں ہوگا، جو گناہ کے کام کرے گا وہ ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کر سب نے نرمی سے گفتگو کی. یقیناً ہوتا ہے، اس کا اثر ہوتا ہے. جب آپ دین حق سامنے رکھیں اور دین حق کی بات کریں تو سارے کے سارے لوگ نرم ہو جائیں گے، آپ کی گفتگو سنیں گے. جب آپ حق بیان کر رہے ہوں گے تو دنیا سنے گی آپ کی حق بات کو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کر سب نے نرمی سے گفتگو کی. صرف آپ کے چچا ابو لہب نے کہا اس کا ہاتھ اس سے پکڑ لو کہ عرب اس کے خلاف اکٹھے ہوں. اس کا ہاتھ اس سے پہلے پکڑ لو کہ عرب اس کے خلاف اکٹھے ہوں، ورنہ اس وقت اگر اس کو ان کے حوالے کرو گے تو ذلت اٹھاؤ گے. ورنہ اس وقت اگر اس کو ان کے حوالے کرو گے ذلت اٹھاؤ گے، اگر اسے بچانا چاہو گے تو مارے جاؤ گے. یعنی کہ ابو لہب نے معاملہ سمجھا کہ اب آگے کیا حالات ہونے والے ہیں، مسائل کیسے پیدا ہونے والے ہیں، انہیں کے اندر اس طرح سے انہوں نے یہ بات کہی. لیکن دراصل دشمن یہ بھی تو چچا تھا لیکن بہت سخت دشمن تھا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے تعلق سے بھی جو ہے قرآن مجید میں ذکر فرمایا. سورہ لہب ابو لہبی اللہ تعالیٰ نے اتار دیا ہے. تو یہ بھی سخت دشمن تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، دیگر مشرکین کفار مشرکین کے ساتھ ساتھ. تو اس لیے اس نے کہا کہ دیکھو لوگ اکٹھے ہیں ان کے خلاف، تو اس سے پہلے کہ تم انہیں پکڑ لو سنبھال، یعنی کہ اپنے کام سے روک دو، ورنہ اگر اس وقت ان کے حوالے کرو گے تو ذلت اٹھاؤ گے. یعنی کہ اگر لوگوں کے اگر ہاتھ لگ گئے تو پھر ان کی خیریت نہیں ہے، نعوذ باللہ. اگر تم بچانا چاہو گے تو تم بھی مارے جاؤ گے. اسے ایک معنی میں دھمکی دی اور دے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کا اس نے کام کیا. مگر آپ کے چچا ابو طالب نے کہا تمہیں معلوم تمہیں جو حکم ملا اسے کر دو. مگر آپ کے دوسرے چچا ابو طالب نے کہا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنہوں نے جو کفالت کر رہے تھے ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے انتقال کے بعد، تو انہوں نے کہا کہ تمہیں جو حکم ملا اسے کر گزرو، واللہ میں مسلسل تمہاری حفاظت اور بچاؤ کرتا رہوں گا، البتہ میرا جی نہیں چاہتا کہ میں اپنے والد عبد المطلب کا دین چھوڑ دوں. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے یہ جواب دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے یہ جواب دیا، کہا کہ دیکھو آپ کو جو حکم ملا، اگر آپ نبی ہیں آپ رسول ہیں جیسے آپ کہہ رہے ہیں تو آپ کا جو حکم ملا کرو، لیکن جہاں تک میری بات ہے اچھا ایسے حالت اس وجہ سے اگر آپ کو کسی قسم کی دشواری پریشانی اگر آتی ہے میں تمہارے لیے اس مسئلے میں کھڑا ہو جاؤں گا. یعنی تمہارا مخالف نہیں ہوں گا بلکہ تمہارے لیے کھڑا ہو جاؤں گا، تمہاری حفاظت کروں گا، تمہارا بچاؤ کروں گا. ہاں البتہ رہی بات میرے ایمان لانے کی تو دیکھو میں اپنے باپ دادا کے دین پر ہی میں رہوں گا، مجھے اس مسئلے میں تم چھیڑو مت. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو عبد المطلب یہ کہہ رہے ہیں ابو طالب کی وفات کے وقت میں جب آپ کے وفات کا جب وقت قریب ہو گیا آپ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے ابو طالب کے پاس تھے، اور قریش کے سردار اور دیگر قبائل کے اور بھی لوگ تھے پاس میں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب سے کہا کہ آپ صرف ایک مرتبہ آپ سے جو ہے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیجیے اس وقت، میں اللہ کے ہاں آپ کے اس عمل سے اور اس یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ کے پڑھنے کی وجہ سے میں اللہ کی بارگاہ میں اس چیز کو حجت بنا کر کے میں آپ کے تعلق سے سفارش کروں گا، آپ پڑھ دیجیے. ابو طالب ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف قبیلہ ہے جو سردار ہیں وہ بھی بڑے بھیانک لوگ ہیں. تو ان لوگوں نے کہا کہ کیا تم مرنے کے بعد یہ چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے بارے میں ذکر کرنے کے بعد گالی گلوچ کریں، تم کو برا بھلا کریں، تمہارے تعلق سے غلط باتیں بیان کریں، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو؟ تیسرا تو لہٰذا ابو طالب نے ان کی باتوں کو سن کر کے انہیں کی باتوں پر عمل پیرا ہو گیا اور آخرکار اسی حالت میں موت ہو گئی. لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدافعت اور آپ کا تعاون کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں میں قیامت کے سب سے ہلکا عذاب اسی ابو طالب کو دے گا، لیکن وہ بھی اپنے آپ میں بہت بڑا بھیانک ہوگا، اپنے آپ میں بڑا سخت ہوگا، اپنے آپ میں جو ہے بڑے تکلیف دہ ہوگا، معمولی نہیں ہوگا. جس سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے ہلکا عذاب
جس کو ہوگا اللہ کے بندہ ابو طالب ہوگا، وہ کیا ہوگا؟ آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی، اور وہ جوتیاں پہنانے کے سبب دماغ کھول رہا ہوگا، اور جسے بعض میں ہے کہ بعض تھا ہنڈی میں ابلنے کی جیسی آواز آتی ہے، ہنڈی میں ابلنے کی جیسی آواز آتی ہے، اس طریقے سے اس کا دماغ کھولے گا، اس کا سر اور کھوپڑی اس کی کھولے گی، تو بڑا سخت ہوگا، نہیں کہ وہ جو عذاب کے بعد جو کہے گی ہے وہ معمولی نہیں کہے گی، بلکہ وہ عذاب بڑا بھیانک ہوگا اور بڑا خطرناک ہوگا۔ تو اب اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک وہ شخص جو نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا اور آپ کا دفاع کرتا اور جو ہے آپ کے ساتھ ہر معاملے میں خیر کے معاملے میں آگے دیتا، تو جی، تو اس کو اللہ تعالیٰ قیامت خلق کے عذاب کے طور پر جو دے رہا ہے وہ بھی اتنا بڑا اور بھیانک ہوگا، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اس کی سختی کو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو اسی لیے دین اسلام پر قائم رہنا چاہیے، مرتے دم تک استقامت کا راستے پر ٹکے رہنا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنت کی نعمتوں سے مالا مال کرے اور جہنم سے کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ علانیہ دعوت کی ابتدائی کوششیں، جب علانیہ جب اوپنلی جب دعوت دینے لگے تو لوگ اب اکٹھے ہونے لگے، اور کچھ تو اسلام میں آ رہے اور کچھ اسلام کے مخالف ہو گئے۔ اب اجتماعی دعوت اب صلی نے جب اپنے قرابت داروں اور رشتہ داروں میں جب دی، تب آپ نے اس کے بعد کیا کیا؟ صفا پہاڑی کے اوپر آپ چڑھے گئے، صفا جو پہاڑی ہے جو خانہ کعبہ کے قریب میں، تو اس پہاڑی پر آپ چلے گئے۔ انہی دنوں اللہ نے ایک اور حکم بتا، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اللہ نے اسی دنوں پر یہ حکم اتارا۔ کیا مطلب اس کا ترجمہ کیا ہے؟ تمہیں جس بات کا حکم دیا جا رہا ہے اسے کھلم کھلا بیان کر دو، اور مشرکوں سے منہ پھیر لو۔ تمہیں جس بات کا حکم دیا جا رہا ہے اسے کھلم کھلا بیان کرو اور مشرکوں سے منہ پھیر لو۔ یہ صفا پہاڑی پر یعنی انہی دنوں ہی حکم ہوا، آپ کو حکم دیا گیا وحی کے ذریعے سے۔ کہنے کہ اب شرمانے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو بھی پیغام دیا ہے اس کو کھلم کھلا بیان کرو۔ یہ حکم ملنے کے بعد ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر تشریف لے گئے، اور سب سے اونچے پتھر پر چڑھ کر کے صدا لگائی، یا صباحا یا صباحا۔ یہ عربوں کا طریقہ تھا، کوئی اہم معاملہ ہوتا، کوئی اہم بات پیش آتی، تو لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے، جمع کرنے کے لیے پہاڑی پر وہ شخص چڑھتا اور چڑھ کر کے آواز دیتا، اور آواز جب آواز دیتا تو لوگ جن جن تک یہ آواز پہنچتی سب لوگ اس کی مدد کے لیے اور اس کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے جمع ہو جاتے۔ یعنی کوئی بڑا سنگین مسئلہ ہوتا تو وہ لوگ وہاں پر پہاڑ پر چڑھ کر کے ایسے آواز لگاتے، تو لوگ آتے اور ان سے جو تعاون ہو سکتا کرتے، جو مدد ہو سکتی ہے کوئی بھی شخص اس کے تعلق کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی پہاڑی کا سہارا لیا اور لے کر کے اپنے آواز دی، یا صباحا، اے صبح، اے صبح، اس طریقے سے آواز دی۔ تب یہ پکار اس بات کی علامت ہوا کرتی تھی کہ دشمن نے حملہ کر دیا یا کوئی بڑا حادثہ پیش آ گیا، یعنی لوگوں کو یہی دو باتیں کا علم زیادہ تر ہوتا تھا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے ایک ایک خاندان اور ایک کنبے کا کو نام بنام پکارنا شروع کر دیا، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے ایک ایک خاندان اور کنبے کو نام بنام پکارنا شروع کیا، یعنی ایک ایک خاندان قبیلے کا نام لے کر کے آواز یہ نے کہا، یا بنی فہد، یا بنی فہد، یا بنی عدی، یا بنی فلان، یا بنی فلان، یا بنی عبد المناف، یا بنی عبد المطلب، وغیرہ وغیرہ۔ آپ نے اسے غزے، اے بنی فہر، اے بنی عدی، اے بنی فلاں، اے بنی فلاں، بنی عبد المناف، اے بنی عبد المطلب۔ جب لوگوں نے آواز سنی تو کہا کہ کون پکار رہا ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ کون پکار رہا ہے؟ کچھ لوگوں نے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس پر ہر طرف سے لوگ دوڑ پڑے، یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی خود نہ آ سکا تو اپنی جگہ کسی دوسرے شخص کو بھیج دیا کہ دیکھ کر آئے کہ کیا بات ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آواز دی اور پھر قبیلوں کا نام بھی لے کے پکارا، تو لوگوں نے کیا کیا، اپنے کچھ خاص کارندوں کو بھیجا، لوگوں کو بھیجا، اور کچھ لوگ دوڑے، تو جو نہیں آ سکے وہ پوچھا کیا بات ہے۔ یوں جب سب اکٹھے ہو گئے تو تب آپ نے فرمایا، جب وہ سب اکٹھے ہو گئے تو آپ نے فرمایا، اَرَأَيْتَكُمْ لَوْ أَخْبَرْتُكُمْ أَنَّ خَيْرًا بِالْوَادِ بِصَفْحِ هَذَا الْجَبَلِ تُرِيدُ أَن تُغِيرَ عَلَيْكُمْ أَكُنْتُمْ مُصَدِّقِينَ۔ یہ بتاؤ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے وادی میں گھوڑ سواروں کی ایک جماعت ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان سے ایک سوال کیا
ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پلاننگ کے تحت ایک بات ان کے سامنے کی، کہا کہ ایک بات یہ بتاؤ، اگر میں کہوں کہ یہ جو پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے یعنی پہاڑ صفا پہاڑی، اس پہاڑ کے پیچھے وادی میں یعنی ڈون میں گھوڑ سوروں کی ایک جماعت ہے، یعنی فل گھوڑوں پر ریڈی ہے حملہ کرنے کے لیے مکہ پر، جو تم پر حملہ آور ہونا چاہیے، تو کیا تم مجھے سچا کہو گے؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں، ہم نے تو کبھی تمہیں آپ کو تو جھوٹ کرتے ہوئے دیکھا نہیں، کبھی جھوٹ کا سپورٹ کرتے تھے، کہا آپ نے جب بھی کہا حق کا اور سیدھی سیدھی بات کہی۔ تو یہ بتاؤ کہ تو جو تم پر حملہ آور ہونا چاہیے، تم کیا مجھے سچا؟ ہم لوگوں نے کہا کہ جی ہاں، ہم آپ کو کبھی جھوٹا نہیں، ہم نے کبھی آپ کو جھوٹا نہیں پایا، ہم نے ہمیشہ آپ کو سچا ہی پایا ہے، ہم نے ہمیشہ ہی آپ کو سچا پایا ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ إِنَّمَا مَثَلِي وَمَثَلُكُمْ كَمَثَلِ رَجُلٍ رَأَى الْعَدُوَّ فَانْطَلَقَ يَرْبَعُ أَهْلَهُ فَخَشِيَ أَنْ يَسْبِقُوهُ فَجَعَلَ يُنَادِي يَا صَبَاحًا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اچھا، تم ایک سخت عذاب کے آنے سے پہلے تمہیں ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ جب ان سے سوال کیا گیا کہ بتاؤ ایسا کوئی لشکر ہے، ایسا دشمن ہے، فوج ہے، اور تم مانو گے؟ کہا ہاں، تو پھر ٹھیک ہے، سنو، ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ میں ایک سخت عذاب کے آنے سے پہلے تمہیں ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا گیا، اور میری اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسے کسی آدمی نے دشمن کو دیکھ لیا اور جھٹپٹ دوڑا کہ گھر والوں کی حفاظت کا بندوبست کر سکے، لیکن اس نے خطرہ محسوس کیا کہ دشمن اس سے پہلے انہیں آدھا پوچھے گا، لہذا وہ زور زور سے پکارنے لگا یا صباحا، اے صبح صبح۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت دی، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت دی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا سچے دل سے اقرار کریں، اور بتلایا کہ یہی کلمہ دنیا کی کامیابی اور آخرت کی نجات کا ذریعہ ہے، اور سمجھایا کہ اگر وہ اپنے شرک پر جمے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی باتوں پر ایمان نہ لائے تو اللہ کا عذاب انہیں اپنی گرفت میں لے لے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رسول ہونے کے باوجود انہیں عذاب سے بچا نہیں سکیں گے، نہ اللہ سے چھڑا سکیں گے۔ آپ نے یہ ڈراوا عام لوگوں کو بھی سنایا اور خاص لوگوں کو بھی سنایا، عام لوگوں کو بھی سنایا اور خاص لوگوں کو بھی سنایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر سب کو دی تاکہ لوگ اپنے آپ کی حفاظت کر سکیں اور اپنے آپ کو گناہ سے بچا سکیں۔ چنانچہ مغرب کا وقت بالکل قریب ہے، 2-4 منٹ میں اذان ہونے والی ہے، اس لیے ہم یہاں پر اس پیج پر اور اس پیراگراف پر ہم رک جاتے ہیں۔ انشاءاللہ باقی جو باتیں ہیں اگلے درس میں انشاءاللہ ہمارے اور آپ کے سامنے آگے آئیں گی۔ تو ان باتوں کو اعلانیہ دعوت کے تعلق سے کیا باتیں ہوئیں، کیسا ہوا، اور اس کو اپنے ذہن میں رکھیں اور اس کو ریویژن کرتے رہیں تاکہ جو سیرت ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ نہ بھول سکیں اور بہت اچھی طریقے سے ہمارے ذہنوں میں اتر جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العزت ہم تمام لوگوں کو جو کچھ ہم سنتے ہیں پڑھتے ہیں اسے ہمارے ذہن و دماغ میں محفوظ فرما، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و طیبہ کو اپنے زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔